یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ایک تھریٹ تھے سالمیت آف دا کنٹری، تو یہی تھا کہ لاہور سارا بھر گیا، لاہور کی سراؤنڈنگ پارکنگ سے بھر گئی، اور جو شیخو پورے تک لوگ کھڑے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کھڑے تھے کہ ٹریفک آمنے سامنے آ گئی تھی، آگے لاہور شہر میں پارکنگ کی سپیس نہیں رہی۔ آئے میدان میں ہماری تو لیڈرشپ نے کہا کہ لیولنگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ وہ کہڑا نشہ ہوندا جہڑا بندے نوں سیدھا رستہ ویخ دے، پہلا نشے والیاں دا ویخ لیا جی نا، جڑے انج کر کے تقریراں کردے سن انہاں دا کی حال ہویا ہے۔ مینوں کوئی ایہو جہا جہاز وکھا دیو جڑا جہاز بنیا ہوئے تے انہوں سیدھا راہ یاد رہے۔ یہ ہن جہاز دے جڑے شوقین ہیگے نے یا جڑے جہاز بنتے ہیں لاہور چ تسی ویکھتے ہو نا تھان تھان تے بیٹھے، انہاں نوں تے ماں پیو نہیں پچھانیا جاندا۔ نہیں دیکھیں حلقہ بندیاں جو ہے نا وہ ساری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی ہیں، اور مجھے ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم بھی اس میں تھوڑا دیکھیں جا کے اپنا اعتراض۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آئے ہیں الیکشن میں، ہم بھی جائیں گے الیکشن میں، میدان بھی چاہیے تھے گھوڑا بھی سامنے جو ہے نا۔ میڈیا والے ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں، آپ کے پاس رپورٹنگ کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNN نیوز اور میں ہوں بلال ظفر۔ ناظرین 8 فروری کو جو ہے الیکشن اناؤنس کر دیا گیا ہے، جس میں صدر پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے اس پہ اعلان ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا۔ اور اس وقت میرے ساتھ لارڈ میئر لاہور، سابق لارڈ میئر لاہور کرنل مبشر صاحب موجود ہیں، اور ان کی بڑی الیکشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور ان کے لیے جو انہوں نے فائٹ کی، سپریم کورٹ تک جا کے انہوں نے جو فائٹ کی، اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب اس وقت جو ہے جیل کے اندر ہیں، اور کیا کنڈیشن ہے، پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں لڑ سکتی، اور ہر آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی رہنما پی ٹی آئی کا پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے اور عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنل صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے، 8 تاریخ کو الیکشن کے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، آپ کو پورا یقین ہے کہ الیکشن ہو جائے گا؟ انشاءاللہ دیکھیں جی، ہماری خود ڈیمانڈ تھی، ہمارے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ الیکشن جلد از جلد ہوں، اور جس دن الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں ہماری پارٹی لیڈرشپ نے اس کو ویلکم کیا، اور وی آر ریڈی ٹو کنٹیسٹ دا الیکشنز، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر ہماری پارٹی برسر اقتدار آئے گی، اور وہی جو انڈسٹریل ریولوشن کی طرف ہم بڑھ رہے تھے وہ پہیہ دوبارہ چلے گا۔ پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی؟ یہ تو آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں۔ آپ کیونکہ ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور آپ میئر لاہور بھی ہیں اور میں رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں اور پارٹی کے لوگوں کو باہر جو ہے وہ ہر آئے دن نئی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، تو کیسے ان کا انتخاب لڑنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ وہ ایک پارٹی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، ان کا ووٹ بینک ہے۔ آئے میدان میں، ہماری تو لیڈرشپ نے کہا کہ لیولنگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور سب کو حق ہے آئے، اور ہم تو عوام میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا، سو میں سو کہ میں تو یہ کہوں گا دیور نیئر ٹو ایک تھریٹ تھے سالمیت آف دا کنٹری، اور اللہ کا شکر ہے کہ عوام کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے مخلص رہنما کون ہیں، ملک اور قوم کو آگے لے کر چلنے والے کون سے لیڈرز ہیں۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب جس دن آئے ہیں، آپ نے دیکھا کاش کہ ہم بھی وہ پروپیگنڈا کریں جو پیپلز پارٹی کرتی ہے، وہ تو جھوٹا کرتی ہے۔ ہمارے پاس تو سچا شیخو پورے تک ہماری بسیں ٹریفک جیم کی وجہ سے نہیں رکے تھی، یا ادھر قصور کی طرف ٹریفک جیم کی وجہ سے کیا تھا، یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کرنے تھے۔ یہ ہماری اتنی آ گئی تھی، لوگ آ گئے تھے کہ بسیں ایک دوسرے کے آگے آگے کھڑی ہو گئی، اور شہر میں دیر واز نو موونگ سپیس۔ اسی پہ میں آپ کا ایک انٹرویو کر کے گیا تھا کہ آپ نے کیا روٹ بنائے ہیں، جبکہ میں سارے روٹ دیکھ کے آیا ہوں، لاہور سے باہر تک گاڑیاں کھڑی نہیں، لیکن کارکن وہاں پہنچ نہیں سکے۔ تو یہ کس کی ناکامی تھی، کیا کہیں گے، یہ جو مینجمنٹ تھی اس کی ناکامی تھی، یا کارکنان کو صحیح طریقے سے موو جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں وہ ایک شاید علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ اپنے لوگوں کو وہاں تک کیوں نہیں پہنچا سکے اتنی بڑی تعداد؟ دیکھیں، میں خود انوالو تھا اس چیز میں۔ رنگ روڈ کے اوپر 6 کلومیٹر تک ہم نے پارکنگ سپیس بنائی ہوئی تھی، 6 کلومیٹر تک دونوں سائیڈوں پہ 2 لینز یہ بھر گئی۔ جو بند روڈ ہے اس کو ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی محکموں سے کہ اس کے اوپر گاڑیاں جو ہیں وہ آ کر کھڑی ہو سکیں، وہ بھر گئی۔ بادامی باغ کا اڈا بھر گیا، سرکلر روڈ ساری بھر گئی۔ جو ہم نے راستہ بنایا ہوا تھا کچہری چوک سے اور نیازی چوک سے، اس کے آگے بسز اتنی ہو گئیں، یہ کسی بس نے کراس نہیں کیا، یا ٹریفک میں بھگدڑ نہیں مچی۔
مثلا ایک پانی کا ایک گلاس ہے نا، جب آپ وہ بھر جائے گا تو وہ جب اس پہ آپ اور ڈالیں گے تو وہ باہر گرے گا نا. تو یہی تھا کہ لاہور سارا بھر گیا، لاہور کی سراؤنڈنگ پارکنگ سے بھر گئی، اور جو شیخو پورے تک لوگ کھڑے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کھڑے تھے کہ ٹریفک آمنے سامنے آ گئی تھی. آگے لاہور شہر میں پارکنگ کی سپیس نہیں رہی. آپ کہتے تھے 10 لاکھ بندہ مینار پاکستان نواز شریف کا استقبال کرنے آئے گا، 10 لاکھ بندہ آیا. آپ نے کیا دیکھا؟ میں جتنا آپ کو ایریا بتا رہا ہوں، آپ نے ایریا بتایا، کیا بندہ اس پریمیسز میں پہنچ سکا جہاں نواز شریف کو لاکھ نہیں آیا تو یہ لاکھوں میں ضرور تھا. آپ اس کی ریکارڈنگز دیکھ لیں، ٹیلی ویژن کی ہیں. یس، ہم اس رات اگر ڈرون چلاتے تو شاید ہم عوام کو دکھا سکتے کہ ہمارے پاس ایریل فوٹوگرافی. آپ کے ہی ڈرون چلیں، آپ نے تو میڈیا کو الاؤ ہی نہیں کیا، آپ کی فیڈ میڈیا نے ساری چلائی ہے. ہم نے سب دیکھا ہے. آپ جو ہے نا میڈیا والے، ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں. آپ کے پاس رپورٹنگ کے بہت طریقے ہوتے ہیں. الحمدللہ وی آر مور دین سیٹسفائیڈ. اور جس طرح پورے پاکستان سے آپ سمجھے کیا، اسکردو سے جو ہمارے ساتھی آئے تھے، بسیں لے کر آئے، چترال سے آئے. کراچی میں ایک ٹرین کے اوپر بکنگ تھی 1250 لوگوں کی، 1245 کی پریسائزلی. 3000 سے زیادہ بندے گھس گئے اور لوگ چپک کے بیٹھے ہوئے تھے. جو دوسری ٹرین آئی وہ، اور سندھ کے جس ریلوے اسٹیشن پہ وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہاں نعرے لگے. اور خانے وال سے ہم نے کہا کہ آپ گاڑی کو دوڑائیں اور لاہور تک لے آئیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے میمن صاحب کو. وہ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارا ایک جالا، ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا دیوانہ کرامت مسیح، 72 ایئرز آف ایج، اس کو لوگوں نے کہا کہ بابا جی نہ جاؤ آپ، سفوکیشن ہوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہاں سے اس کی باڈی کراچی واپس بھیجی گئی ایئر کنڈیشن اس میں ایمبولینس میں. اور کل ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اس کا افسوس کیا، اس کے فیملی کو میسیج بھیجا ہے کہ وی آر ود یو. تو اس سے بڑی مثال آپ کو میں کیا دوں کہ جو راول پنڈی والے تھے، وہاں کے جو میئر ہیں، میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ذاتی طور پہ 25 بسیں کی ہوئی تھی، لوگ زیادہ آ گئے. تو میں نے کہا چلو چھتوں پہ چڑھ جاؤ. امیر مقام صاحب کا قافلہ بڑھتا جا رہا تھا راستے میں سے. KPK میں جب وہ چلے تو آئی واز ان کانٹیکٹ ود ہم. تو اسلام آباد آتے آتے وہ ڈبل ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں لوگوں کو لے کر چل رہا ہوں. کرنا صاحب تو کدھر آؤں؟ میں نے کہا لاہور آئے اور کدھر آنا ہے آپ نے؟ نواز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے، بڑا شاندار ان کا استقبال بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لیا. وہاں پہ ایک کلپ بڑا ٹرولنگ میں چل رہا ہے، وہ کہ میاں نواز شریف کے پاس جو کبوتر آ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے PTI کے لوگ جو ہے اپنی وہ پوسٹروں پہ لگا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بیٹھے تو کبوتر باز ہائر کیا ہوا تھا، اس کبوتر کو نشے کی ادویات دی تھی کہ نواز شریف کے پاس جائے گا وہ ہاتھ ایسے اوپر کرے گا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہڑا نشہ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵੇਚਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ. راہ بھٹک گئی ان کی وجہ سے، قوم بھٹک گئی. قوم کا پوری دنیا میں کیا حال ہوا، ہمارے ملک کا، ملک کے اندر کیا حال ہوا. تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، اگر کوئی یہ استعمال کرے تو اس کو وہ راستہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کہاں جانا ہے. معصوم جانور ہے. خوشی سے ہمارے کارکنوں نے وہ کبوتر چھوڑے. رات کی روشنی تھی، وہ کہیں اور بھی بیٹھ سکتا تھا. ہم اس کو بہت اچھا شگون سمجھتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کا برڈ آ کے میاں صاحب کے کندھے پہ بیٹھا. میاں صاحب نے ہاتھ آگے کیا. وہ اڑ بھی سکتا تھا، لائٹیں اتنی تھیں. وہ بیٹھا رہا. پھر میاں صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی چیز دی تھی کہ جا کے بیٹھ جائے اور میاں صاحب ایسا کریں. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਯਾਦ ਰਵੇ. ਇਹ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ. تو یہ نشے میں نہیں تھا. وہ کبوتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خوبصورت جانور ہے، امن کا نشان ہے. وہ ہمارے قائد کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. ظاہر کیا کہ ہمارے قائد نے آ کے جو سٹیٹمنٹ دیا نا، میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. یہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں عوام کو دکھایا. کبوتر تو نیچے 24 فٹ اونچا سٹیج تھا. اب 24 فٹ اونچے سٹیج پہ آ کے وہ کہیں اور بھی بیٹھ سکتا تھا. وہ میاں صاحب کے کندھوں پہ بیٹھا. ہم اس کو ایک نیک شگون سمجھتے ہیں. ایک نیک، مخلص، دیندار شخص جس کا ایٹیچیوڈ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے. قوم کی بہتری ہے. قوم کو ان کا ماضی دیکھ لیں، ایٹامک، کمیونیکیشن، سکولز، ہاسپٹلز پہلے دن سے شروع ہوئے اور آج تک ان کا موٹو یہ ہے کہ میں نے قوم کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کر جانا، اور وہ لے کر گئے. لوگ 5.8 کہتے ہیں، اٹ واز 6.1 GDP جو تھا وہ تھا گروتھ ریٹ. اور ابھی آپ دیکھ لیں، اور ہمارے سے جو بعد میں حکومت آئی اس کا دیکھ لیں. انشاءاللہ ہم
اللہ نے چاہا تو 5.8 ایک سال میں بلکہ اس سے بھی پہلے گین کر کے آگے چلیں گے. قیادت ہماری جو ہے وہ مخلص ہے اور قوم کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے. کنل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بلدیاتی نمائندوں کے لیے آپ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا اور آپ کو اللہ پاک نے جیت دی, تو اب کیا دیکھتے ہیں, کیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے؟ کیا یہ حلقہ بندیاں وہی والی ہیں یا کوئی چینج کر دی گئی ہیں؟ کیا یہ وہی جو مسلم لیگ نون کے جو وفادار لوگ تھے انہی کو آگے لے کے آیا جائے گا یا کوئی نیا سیٹ اپ؟ نہیں دیکھیں, حلقہ بندیاں جو ہے نا وہ ساری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی ہیں, اور مجھے کسی وقت تھوڑا ہوتا بھی ہے کہ ہم بالکل ہر چیز ان پہ چھوڑ دیتے ہیں اداروں کے اوپر. ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم بھی اس میں تھوڑا دیکھیں جا کے اپنا اعتراض. کچھ لوگوں کو اعتراض تھے, وہ گئے ہیں, اللہ کرے ان کے اعتراض دور ہو جائیں. حلقہ بندیاں بالکل, میں وہ شخص ہوں جو بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہوتا ہوں ان چیزوں میں, نہیں ہوا. لیٹ them میک دا وے دے وانٹ. جس طریقے سے ان کو الیکشن کرانے کا رائٹ ان کے پاس ہے وہ اپنی سوچ ثوابدید کے مطابق کریں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم دوسرے محکموں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں, دوسرے شعبوں کو. یہ ان کا کام ہے, انہوں نے آبجیکشنز کے لیے تاریخیں دی, ٹائم دیا. اگر مجھے کوئی آبجیکشن ہے تو میں جاؤں, کسی اور پارٹی کے کسی بندے کو آبجیکشن ہے تو وہ جائے, وہ وہاں بحث مباحثے ہوتے ہیں, اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کیوں اپنی خواہشات اور مرضیاں جو ہیں وہ دوسرے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر امپوز کریں؟ نہ یہ ہونا چاہیے, نہ یہ ہم کرتے ہیں, اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور کرے. میاں صاحب 4 سال جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے, اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا جو کہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں, ان کا میں نے ایک انٹرویو کیا تو میں نے ان سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں, آپ بنا دیں وزیر اعظم بننے کے لیے تو آئے تھے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گا کہ آپ کے جو ہے مخالفین اس طرح کی بات کریں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا ہے؟ وہ تو میرے لیڈر کی تعریف ہو گئی نا. بادشاہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا, تو وزیر اعظم تو اس کے ماتحت ہوتا ہے, تو وہ تو خود بادشاہ بنا رہے ہیں ان کو کہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں. وہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مطلب کیسز کے باوجود وکیل ہے نا, تو میں تھوڑا سا اسی طرح ٹیکنیکل باتوں کی طرف لے جاتا ہوں نا, جیسے وہ کورٹوں میں جسٹیفائی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا نا بادشاہ سلامت آ گئے, تو اگر وہ بادشاہ سلامت مان رہے ہیں تو ہم تو نیچے ایک درجہ لا رہے ہیں. وزیر اعظم جو کہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے, بادشاہ تو بادشاہت سے بنتا ہے نا. ایک رعونیت اور فرعونیت چلتی ہے اور بادشاہتیں چلتی رہتی ہیں مختلف دنیا میں, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. مگر میرا لیڈر تو بادشاہ نہیں بننا چاہتا, وہ تو عوام کا ووٹ لے کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالے. اور میرا قائد اور میرا مستقبل کا وزیر اعظم اور ماضی کا وزیر اعظم نے کیا کیا, میثاق جمہوریت بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا. تو کیا یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک سبق نہیں ہے کہ اس لیڈر کا ویژن یہ ہے, بے نظیر صاحبہ کا ویژن یہ ہے؟ یہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, اور اتنے سینئر لوگوں کے منہ سے اتنی باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ بہت قابل ہیں, میں ان کا بہت بڑا معتقد بھی ہوں, مگر پھر بھی جب اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے, از اے ویری گڈ لائر, بٹ ایسی باتیں جو ہے نا وہ ذرا اچھی نہیں لگتی. ایسے بڑے لوگوں کا پھر تھوڑا سا نا وہ گڑبڑ ہوتی, قد تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں, وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو ہم تو خوش ہیں کہ انہوں نے کی بھی. میں تو کم از کم خوش ہوں کہ میرے قائد کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا, مگر میرا قائد تو انہوں نے کہا کہ اس ملک پہ پیسہ نہ خرچ کریں, وہ اگر آ گئے تو ان کو وزیر اعظم بنا دیں, الیکشن نہ کروائیں. الیکشن کے بغیر وزیر اعظم, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ عوام کی بات نہیں ہے, یہ سسٹم کی بات نہیں ہے, اس کی قانون اجازت نہیں دیتا. اخلاقی دائروں کے اندر اگر رہیں تو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. انشاءاللہ تعالی وہ بھی آئیں الیکشن میں, ہم بھی جائیں گے الیکشن میں. میدان بھی چاہیے تھے, کوڑا بھی سامنے.